ان کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے، اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، مگر یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اللہ ہو، یہ کیسے مرے گا؟ کافر ہو۔ فرشتے حیران، جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس کی رات دن کی عبادتیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا۔ اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو۔ کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے۔ آپ کو نہیں پتا، مسلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی، کفر پہ مرا کہ نہیں؟ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کفر پہ مرا، پوری زندگی منافقت میں گزاری۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو، ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرما دیا برسیسا کفر پہ مرے گا، کفر پہ۔ فرشتے دیکھنے لگے حیرت سے کہ کیسے کفر پہ مرے گا۔ ایک دن برسیسا چونکہ خانقاہ کے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کی خانقاہ پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی جوان آیا ہے، اور برسیسا سے کہتا ہے برسیسا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو، میرے بھائی تم بہت عبادت کرتے۔ برسیسا نے کہا میرے یہاں اب جگہ نہیں کہ میں کسی شاگرد کو رکھوں، تو وہ زبردستی خانقاہ میں گھس گیا اور نماز شروع کی۔ جب نماز شروع کی تو 3 دن اور 3 رات وہ نماز میں کھڑا رہا، جو جوان آیا تھا 3 دن اور 3 رات نماز میں کھڑا رہا۔ برسیسا اس سے متاثر ہو گیا، اس نے کہا اے جوان، میں 3 دن اور 3 رات تک کے ایک وقت میں کھڑا نہیں رہ سکتا نماز میں، اور تو کتنا پارسا، تو کتنا پرہیزگار، تو شاگرد بننے آیا، میں تجھ سے متاثر ہو گیا۔ اتنے انہماک اور اتنے یقین کے ساتھ، اتنی ڈوب کر میں نے کبھی عبادت نہیں کی۔ میں سو بھی جاتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، اتنے طویل قیام میں نہیں کر سکتا، اتنے طویل سجدے میں نہیں کر سکتا۔ اس جوان نے کہا برسیسا ایسی عبادت پید کرنے کے لیے کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا برسیسا، ایسی عبادت کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا گناہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہا گناہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب احساس گناہ انسان کو تڑپاتا ہے تو انسان لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ ایک گناہ کر، اس نے کہا اگر ایسی لذت مل جائے ایک گناہ کی وجہ سے تو میں ایسے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو کیسے انسان بگڑتا ہے۔ اس جوان نے کہا کوئی گناہ کر، تو کہا کیا کروں؟ اس جوان نے کہا زنا کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں زنا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے زنا کرنے والوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ پھر زنا کی مختلف شکلیں اور اس کی وعید ہے، یہ بھی سن لیں۔ برسیسا نے نہیں کہا، لیکن زنا کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروانی نے غریب نواز سے بیان کیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے
تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرم کرتے رہیں گے، اور ان سب کے جرائم کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ ایک بات اور بھی، اللہ توبہ کی توفیق دے ان جوانوں کو جو شادی سے پہلے زنا کریں یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کریں، اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے، لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شک کرو کہ اس نے زنا کیا، ایسا نہیں۔ کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی پیدا کرتا ہے، تو سب کو شکی نظر سے مت دیکھنا، مگر زیادہ تر عیبی بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کی اور توبہ نہیں کی۔ اس لیے سچی توبہ کر لو۔ تو برسیسا کو کہا برسیسا زنا کر، برسیسا نے کہا نہیں میں زنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی سخت وعید بیان کی۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زنا نہیں کرتے، ایک کام کرو کسی کو قتل کر دو، مرڈر کر دو کسی کا۔ کہا نہیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ جس نے کسی کو بے جان قتل، کسی کو بے گناہ قتل کیا اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، میں قتل بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا چلو بھائی جب پھر تمہیں عبادت کی لذت کیسے ملے گا، کوئی چھوٹا گناہ بتاؤ جس میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ ٹھیک ہے قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کچھ شراب پی لو۔ اگر تم شراب پی لو گے تو گناہ تو ایک گناہ کرنا ہے، پھر دیکھنا جب وہ گناہ یاد آئے گا تو تمہارے آنسو آئیں گے، لذت آئے گی عبادتوں میں۔ برسیسا نے کہا یہ آسان ہے۔ برسیسا نے کیا کہا یہ آسان ہے۔ تو اس نے پوچھا اس جوان سے کہ بھئی یہ شراب ملے گی کہاں؟ ہم نے تو کبھی شراب دیکھا ہی نہیں، کچھ خریدا ہی نہیں، کہاں ملے گی؟ تو دیکھو شیطان کا ہتھ کنڈا، اس جوان نے جو آیا تھا کہا وہ جنگل میں ایک عورت شراب بیچتی ہے، چپکے سے وہاں چلے جاؤ، شراب خرید لو، پی لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب برسیسا پہلی بار اپنی خانقاہ سے نکلا، جو کبھی ملنے نہیں نکلا کسی سے، کسی کو صدقہ دینے نہیں نکلا، کسی کی مدد کرنے نہیں نکلا، آج وہ کس لیے نکل رہا ہے؟ شراب خریدنے کے لیے۔ حالانکہ اس کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہے اور بہت اچھی ہے، بس نیت اس کی کیا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی لذت والی عبادت کا شوق مجھے بھی مل جائے گناہ کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں کچھ اچھی نیت ہے، لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ جب برسیسا شراب خریدنے کے لیے جنگل جانے لگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کی تدبیریں اللہ کی تقدیریں ہر تدبیر پر غالب آ جاتی، خدا کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اور جب شراب خریدنے کے لیے چپکے سے جنگل میں برسیسا پہنچا تو دیکھا کہ خوبصورت عورت شراب بیچ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ برسیسا نے تو کبھی عورت دیکھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے شراب پی اور شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہوا کہ اس عورت سے زنا کر۔ جب زنا کیا تو اسی زنا کی کیفیت میں اس کا شوہر آ گیا، نشے میں تھا، بھرپور نشے میں تھا۔ شوہر نے آ کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو قتل کر دیا۔ جس گناہ سے بچنے کی بات کر رہا تھا نشے نے وہ دونوں گناہ کرا دیے، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا۔ اسی میں مصروف تھا کہ شیطان جو جوان کی شکل میں آیا تھا بادشاہ کے یہاں جا کے کہا برسیسا کہتا ہے کیسا ہے؟ تو کہا وہ تو ولی ہے۔ کہا چلو آؤ بتاتا ہوں وہ ولی کیسا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا قتل بھی پڑا ہے، زنا ہو رہا ہے۔ کہا یہ تمہارا ولی ہے برسیسا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، سپاہیوں کو کہا پکڑو اس منافق کو، بدبخت کو، اوپر سے کچھ دکھتا ہے اندر سے کچھ ہے۔ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے نشہ کرے، زنا کرے، قتل کرے، سزا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو اس کو کوڑے لگاؤ، کیونکہ غیر شادی شدہ ہے، زنا کی سزا کوڑے، شراب کی سزا کوڑے، اور پھر اس نے دھوکہ دیا نا ہمیں تو اس کو قتل کرو۔
कोड़े लगाए, बहुत मारा उसको, और फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए जब उसको ले जा रहे थे तो वही जवान आया। आने के बाद कहा, बरसीसा मुझे पहचानते हो कौन? कहा, वही मेरी खानका में जो शागिर्द बनने आए थे ना। कहा, वो शागिर्द वागिर्द कुछ नहीं, शैतान हूँ शैतान, तुझे वरगलाने आया था। शराबी मैंने बनाया, जिना मैंने करवाया, कत्ल मैंने करवाया, बादशाह को बुलाकर भी मैं ही वहां तक लाया था, ये सब मैंने कराया। अब तू मर रहा है ना, बदनाम होके मर रहा है, शराब का धब्बा लेके, जिना का धब्बा लेके, कत्ल का धब्बा लेके, सारे गुनाहों का धब्बा लेके तू मर रहा है। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता, मैं बचा लूंगा। अभी बचा लूंगा, ये तुझे छोड़ देंगे, और फिर क्या होगा? फिर तू बहुत नेकी करना, परहेजगारी करना, तकवा इख्तियार करना, तौबा कर लेना, तो तेरी ये सब पिछली जिंदगी भूल जाएंगे और तेरी वही जिंदगी तकवे परहेजगारी लोगों को याद रहेगी। उस हालत में मरेगा तो फिर वली कहलाएगा, लोग तेरी इज्जत करेंगे। आज तो तुझे कोई इज्जत, गुनहगार था, मुझे सजदा किया तो तू काफिर भी हो गया। ईमान तेरे पास बचा था, लेकिन अब मैं ईमान भी लेकर के जा रहा हूँ। अच्छा मरो, मैं चलता हूँ। और वो चला गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात मुकम्मल की कि नशा ज़िना तक ले गया, नशा कत्ल तक ले गया, नशा कुफ्र तक ले गया, तो सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए कि नशा कितनी बदतरीन चीज़ है। लोग कहते हैं, हजरत कोई मुझे बेटे की कसम दे के नशा करवाता है, अम्मा की कसम दे के नशा करवाता है। मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर कोई रसूलुल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई कुरान की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई अल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो नशा नहीं करना। इसलिए कि हराम मामले में ये इन कस्मों का एतबार नहीं है, माँ बाप की, भाई बहनों की। अगर कोई कहता अल्लाह की कसम नशा कर, उसी अल्लाह ने मना किया कि तुझे नशा नहीं करना। इसलिए और आज से पहले जिन्होंने नशा किया है, सच्ची तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। लोग कहते हैं हजरत सब छूट सकता है, नशा नहीं छूट सकता। तो मैं लोगों को कहता हूँ, जब माँ का दूध इतना लजीज है वो छूट सकता है, तो नशे के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? आए, माँ का दूध जो इंसान की परवरिश में कलीदी रोल अदा कर सकता है, जब वो छूट सकता है तो मौत की तरफ ले जाने वाला नशा क्यों नहीं छूट सकता? सिर्फ दिल में पक्का इरादा कर लो, इरादा करना आपका काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा, ये सारी चीजें छूट जाएगी। बिश्र हाफी तो रातों दिन नशे में थे, एक लम्हे में नशा छोड़ा और नशा छोड़ करके फिर हरम काबा के मुजावर बने, 2 लाख हदीसें याद की। और जब बिश्र लौटे हैं बगदाद तो इतने मुत्तकी बन के लौटे हैं कि जिस दिन बिश्र का इंतकाल हुआ, वलियों ने कहा आज बिश्र ही न गए बल्कि तकवा दुनिया से चला गया। इसलिए मेरी कौम के जवानों, जवान किसी कौम का सरमाया है, जवान किसी कौम के लिए बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। तुम्हारी वजह से कौम इज्जत का भी हासिल कर सकती है, जलील भी हो सकती है। इसलिए नशे वालों के पास न बैठो, नशा करने वालों की सोहबत में न बैठो, बल्कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, परहेजगारों की सोहबत इख्तियार करो और कोशिश करो इस पुरफतन दौर में ज्यादा से ज्यादा घरों में अपना वक्त गुजारो, अपने कारोबार पे अपना वक्त गुजारो। और मुसलमानों के वो नबी जो मेराज पर जिब्रील को थका देते हैं, जिब्रील के आगे आगे जाते हैं, वो रसूल अब इसी दीन के लिए, इसी दीन के जो दीन आज हम भूलते जा रहे हैं, जो दीन जिसको आज हमने पीठ के पीछे डाल दिया। ये बात करने से पहले एक बात और दिल के दर्द के हवाले से सुन ले। अगर मुसलमानों को वाकई पता होता ना कि अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत से ये दीन फैलाया, तो आज इस दीन का मुसलमान मजाक नहीं उड़ाता। बताओ, जलसों में हजारों की तादाद में आने वालों, जुमा की नमाजें तक तुम तर्क करते हो, जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ता मुसलमान। सोचो, इस दीन के गलबे के लिए
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تک کھودی اپنے ہاتھ سے. خندق، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، آج کوئی اچھا مقرر ہو جائے نا تو وہ پانی بھی اٹھ کے نہیں پیتا. آج جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا وہ جوتے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا. لیکن قربان اس رسول کی عظمت پر جس کی شان یہ ہے کہ عرش سے لے کے فرش تک سب ان کی خدمت کے لیے تیار. جبریل ان کے خادم، میکائیل ان کے خادم، اسرائیل ان کے خادم، اسرافیل ان کے خادم، ملائکہ ان کے خادم، جن ان کے خادم، انسان ان کے خادم. صدیق، فاروق، عثمان و علی جیسے لوگ ان کی غلامی پہ فخر کریں. لیکن جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو تمہارے اور میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی. خندق. آج ہے ہم میں کوئی بندہ جس نے دین کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گڑھا بھی کھودا؟ بتاؤ. لیکن مسلمانوں، جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، جب میرا کوئی مسلمان جمعہ کی نماز ترک کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں نے اسی لیے خندق کھودی تھی کہ تم جمعہ بھی نہ پڑھو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرو؟ جب کوئی مسلمان جوان نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بتاؤ، بتاؤ مجھے. عشق کا دعویٰ کرتے ہو، حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے. سب کے دل کا خیال کرنے والوں، اللہ کے محبوب کے دل کا خیال نہیں کرتے. جب کوئی مسلمان بیٹی بے پردہ گھومتی ہوگی، کسی نوجوان کے ساتھ بائک پر عشق لڑانے کے لیے جاتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی مسلمان معاذ اللہ زنا کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، نشہ کرتا ہوگا، اللہ اکبر، اس وقت تو مسلمانوں کے سچے رسول ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دین کو تو ہم نے کھیل بنایا، دین کا کھلواڑ تو ہم نے کیا. بتاؤ دین ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ارے ایک شریف بیٹے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرے باپ نے اتنی محنت کر کے یہ دولت کمائی ہے تو اس دولت کو میں کیسے اڑا دوں؟ جب باپ کی کمائی ہوئی دولت کا احساس ہے تو رسول پاک کی اس کمائی ہوئی دولت کا احساس مسلمان کب کرے گا؟ حضور نے خندق کھود دیے، پیٹ پہ پتھر باندھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات چلے آگے تو اس کی جائے گی، لیکن لعاب سے متعلق جو بات کر رہا تھا اس کو سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھودنے اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر چادر ہے، اور ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہے، ہمارے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے. اور اس کے بعد وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنا کرتا اٹھا دیا. اور جب انہوں نے کرتا اٹھایا تو راوی بیان کرتے ہیں، وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، جب انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیا تھا. مسلمانوں، صرف گوشت، مچھلی اور سر پہ ٹوپی ڈال کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں اور دین سے دور ہونے والوں، اللہ کے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان لوگوں کی محنت کا احساس کرو. صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندقیں کھودی ہیں. اللہ اکبر. آج ہم سے 10 منٹ کا وقت نہیں نکالا جاتا نماز کے لیے. آج ہم سے گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہوتی. آج ہم سے داڑھی کے چند بال اپنے چہرے پہ سجانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. آج مسلم جوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کریں، فون پر لمبی لمبی
लंबी बातें करें, और जब ये बातें सुनते तो हंसते। याद रखना, औरतों पर पाप की निगाह जो डालते हैं, रिवायतों में आया है जब वो मरेंगे तो उनकी जबान पे कलेमा भी जारी नहीं होगा। किस हालत में मरना चाहते हो कि तुम्हारी जबानों पे कलेमा भी जारी ना हो? हर आदमी अपने आप में डूब कर सोचे कि तू कर क्या रहा है। मोबाइल के अंदर इतनी गंदगी भर के रखे हो कि अपने अंदर मोबाइल में इतने मुश्किल पासवर्ड रखते हो कि कोई देख ना सके। बल्कि एक बात कह दूं माजरत के साथ, दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार कहलाने वालों के मोबाइल के अंदर भी अब बहुत अच्छी चीजें नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत हालात खराब है। हम ऊपर के दीनदार तो बन गए, अंदर क्या है? और याद रखना, चोले पहन करके तुम सबको धोखा दे सकते हो, रसूलुल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरा और आपका अंदर क्या छुप सकता है? इसलिए हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जब सहाबी के पेट पे आका ने देखा कि एक पत्थर है, एक पत्थर। अभी रमजान शरीफ गया, 12 घंटे 14 घंटे का रोजा हमने रखा, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता था तो कितनी भूख और प्यास लगती, आदमी सबको भूल जाता है। लेकिन ये बात भी आपको बताऊं, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूं। जब सहाबी ने अपने पेट से कपड़ा हटा के हुजूर को एक पत्थर बताया कि इतनी भूख लगी है कि मैंने पेट पे एक पत्थर बांध लिया, आका ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर ने अपने पेट से चादर हटाई, अपने मुबारक पेट पर दुनिया पलती है जिसके टुकड़ों पर कायनात पलती है। आज उस रसूल के पेट पर भूख की वजह से 2 पत्थर है, और 2 पत्थर बांधकर हुजूर घर में नहीं बैठे, बल्कि 2 पत्थर बांधकर हुजूर खंदक खोद रहे। ये मंजर देखा हजरते जाबिर ने, ये मंजर देखा जाबिर ने, सैयदना जाबिर ने रो पड़े, दौड़े दौड़े घर गए और जाने के बाद अपनी बीवी को कहा, कुछ करोगी, कुछ मशवरा दोगी? क्या हुआ? रिवायत को मैं अपने अल्फाज के जामे में उसकी शरह के साथ बयान करूं। क्या हुआ? मैंने देखा हुजूर के सहाबा ने भूख से पेट पे पत्थर बांध लिए और रसूलुल्लाह के पेट पे 2-2 पत्थर है। अच्छा तो ठीक है, हमारे घर में आधा सेर जौ है, मैं अभी पीस लेती हूँ और बकरी का बच्चा ज़बा कर दो, हुजूर को चुपके से बुला लो, खिला दो। हम पूरे हुजूर के लश्कर को खिलाने की ताकत नहीं रखते। जाबिर चुप्पे से हुजूर के कान में कहना, तन्हा आपकी दावत है, आधा किलो जौ है और एक बकरी का बच्चा है, हुजूर के लिए बहुत काफी होगा, हम लोग भी भूखे खा लेंगे। हजरत जाबिर गए, आका आपकी अकेले की दावत है, पूरा लश्कर हम सबको नहीं खिला सकते, आपके यारों को, हुजूर आप घर आ जाए, चुपके से आके खाना खा ले। जैसे जाबिर ने कहा आपकी दावत है, हुजूर ने फरमाया, लश्कर वालों, खंदक खोदने वालों, इधर आओ, मुबारक हो, तुम्हें भूख लगी है ना, जाबिर ने तुम्हारी दावत रखी है, सब तैयार हो जाओ। जाबिर घर गए, गजब हो गया। क्या हुआ? बीवी से कहा, हुजूर ने पूरे लश्कर को दावत दी, मैंने तुमको पहले ही कहा था चुपके से दावत देना, मैंने चुपके से दावत दी, फिर हुजूर ने ऐलान कर दिया, हुजूर ने ऐलान किया, अब घबराने की जरूरत नहीं, हमने हुजूर की दावत की है, हुजूर को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है, हुजूर ने लश्कर की दावत की है, लश्कर को खिलाना हुजूर के करम पर। खाना तैयार हो गया, हांडी चूल्हे पे रखी हुई है, आका ने फरमाया जब तक मैं ना आऊं हांडी का ढक्कन न उतारना।
روٹی بنانا شروع مت کرنا. حضور آئے, آ کر کے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. یہاں بھوک لگتی ہے تو آدمی بچوں کو بھول جاتا ہے. 2 پتھر باندھ لیے, اکیلے کی دعوت آئی, سب صحابہ کو لے گئے اور اپنا لعاب نکالا, آٹے میں ڈال دیا, اپنا لعاب نکالا, ہانڈی میں ڈال دیا اور فرمایا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ, پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ. حضور کے لعاب کی برکت ہے کہ پورا لشکر کھا چکا. جابر کہتے اب بھی کھانا جیسا کہ ویسا ہی موجود. یہ لعاب مصطفیٰ. یہ اگر صرف لعاب پر گفتگو کی جائے تو پھر گھنٹوں گزر جائیں. تو حضور کی زندگی بتائی اپنے بچوں کو. بات سمیٹتے ہوئے ابھی بات آئی نا کہ مسلمانوں کے حالات دیگر کیوں ہیں, عشق رسول کا دعویٰ. ایک بات یاد رکھنا, بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں, جو جس سے عشق کرتا ہے اس کے دل کا خیال کرتا, اس کا دل نہیں دکھاتا. ماں سے عشق ہے, ماں کا دل نہیں دکھائے گا. باپ سے عشق ہے, باپ کا دل نہیں دکھائے گا. بتاؤ حضور سے عشق کرتے ہو, حضور کا دل کیوں دکھاتے؟ آج مسلمانوں میں بالخصوص جوانوں میں 2 چیزیں بہت عام ہیں. ایک تو بدکاری زنا اور دوسرا نشہ. بلکہ باضابطہ طور پر مسلم بستیوں میں ان دونوں گناہوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے, کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے. دولت کا انبار لگا ہو, ایجوکیشن ہو, ڈگریاں ہو, سب کچھ ہو, اس کے باوجود بھی جس قوم میں زنا ہوگا اور